اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون۔ اب یہ ہے کہ سورہ یوسف جو نازل ہوئی اس کے نزول کا سبب کیا ہے۔ سورہ یوسف یہودیوں کے سوال پر نازل ہوئی۔ یہودی آئے اور نبی علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ نبی ہیں تو آپ بتائیں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ کیا ہے، یا انہوں نے یہ سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ کنان کے رہنے والے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کنان کے رہنے والے تھے، تو یہ یوسف علیہ السلام جو ہے یہ مصر کیسے پہنچا؟ تو اس کے جواب میں جو ہے سو یوسف کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیم من آیت فی السماوات والارض کہ زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں کفار کے لیے، لیکن تمرون علیہ ان سے گزرتے ہیں لیکن ان سے اعراض کرتے ہیں، یعنی وہ دیکھتے نہیں کہ آسمان کی بلندی کیا ہے، ستارے، چاند، پھر زمین اس کا بچھونا ہونا، پھر نرم ہونا، سخت ہونا، پہاڑوں کا اس کے اوپر مسلط ہونا، اور پرندے چرندے، اشرات اور دن اور رات کا تبدیل ہونا، یہ سب کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان میں غور فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں لاتے اور یہ مشرک ہے۔ شرک ایک عظیم گناہ ہے، شرک ایک ایسا عظیم گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اگر مبادہ آپ شرک کریں گے تو آپ کے تمام اعمال جو ضائع ہو جائیں گے۔ تو ایک جب رسول کے بارے میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں تو ایک امتی کے اعمال کیا اوقات ہے ان کی؟ حالانکہ نبی کے اعمال اور امت کے اعمال میں فرق ہوتا ہے۔ نبی کا اعمال وزنی ہوتا ہے باعتبار امت کے اعمال سے۔ تمام امت کے اعمال ایک پرے میں رکھ دیے جائیں اور نبی کے اعمال دوسرے پرے میں رکھ دیے جائیں تو وہ بھاری ہو جائیں گے۔ ایسے اعمال کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ نے دوسرے انبیاء اکرام کو بھی فرمایا کہ آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر ہیں، اکابر اولیاء میں سے ہے۔ ان کا ایک بیٹا تھا عبدالرزاق، بڑا محدث تھا۔ انہوں نے آخری وقت میں عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ آپ وصیت کریں، تو انہوں نے کہا کہ آپ توحید کو لازم پکڑو، توحید کو لازم، یہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، توحید کو لازم پکڑو۔ اور یہ مشرک لوگ اعتراض کرتے ہیں، پھر ان کو اعتراض مطابق جواب بھی ملتا ہے، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آپ ان کو کہو بھائی یہ میرا راستہ ہے، یہ دعوت تبلیغ جو ہے یہ دعوت ہے میری، میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور یہی دعوت ہر نبی کی ہے۔ ہر نبی توحید کی دعوت دیتا ہے، اور اولیاء اکرام، علماء اکرام بھی انبیاء اکرام کے ساتھ اس دعوت میں شریک ہے کہ وہ بھی توحید کی، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں۔ علی بصیرہ، ایک بصیرہ ہوتا ہے، ایک بصارت ہوتا ہے۔ بصیرہ کہتے ہیں دل کی بینائی کو، اور بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی بینائی۔ نبی جب دعوت دیتا ہے امت کو، کفار کو، مشرکوں کو، مومن کو دل سے دعوت دیتا ہے، اور یہ دعوت علماء اکرام بھی دیتے ہیں اور اولیاء اکرام بھی دیتے ہیں۔ وَأَنَا مَنِ اتَّبَعَنِي، جو دعوت میں دے رہا ہوں وہی دعوت،
وہ لوگ بھی دیتے ہیں جو اتباع کرتے ہیں، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، صحابہ اکرام اجمعین بھی یہی دعوت دیتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت، یعنی لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلانا، ایک وحدہ اللہ شریک کی دعوت دینا.